پیشہ طبابت کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایات، پلیگ ڈیوٹی پر جانے والے ڈاکٹرز سے خطاب۔ اخبار الفضل قادیان میں 24 مئی 1924 کو پیشہ طبابت کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایات، پلیگ ڈیوٹی پر جانے والے ایک ڈاکٹر سے خطاب کے عنوان سے ایک احمدی ڈاکٹر کا مضمون شائع ہوا، جس میں حضور رضی اللہ عنہ نے 11 ضروری نصائح فرمائیں۔ کرونا وائرس کی موجودہ وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر یہ نصائح آج بھی احمدی ڈاکٹرز اور معالجوں کے لیے ایک لائحہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قارئین الفضل انٹرنیشنل کے استفادے کے لیے سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی نصائح پر مشتمل یہ مضمون شائع کیا جاتا ہے۔ مدیر ذیل میں وہ ہدایات اور نصائح درج کی جاتی ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس عاجز کو پلیگ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اپنی ایک پرائیویٹ ملاقات میں طبی عملی زندگی کے متعلق فرمائیں۔ خاکسار نے مناسب سمجھا کہ انہیں اپنے ہم پیشہ احباب و دیگر احباب کے فائدے کے لیے اخبار الفضل میں شائع کروا دوں۔ حضور تقریر کی طرز پر 1 گھنٹہ سے زیادہ نصائح فرماتے رہے اور عاجز کو مختصر نوٹ لینے کا حکم دیا، تاہم میں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ درج کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ہم پیشہ احباب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی نصیحت، فرمایا شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اصل سبب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت شافی ہے جو علاج میں کام آتی ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے مظہر ہوتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ علاج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ ہو اور اس سے دعا کرو کہ علاج میں تمہاری مدد کرے۔ پھر سب مریضوں کے لیے دعا کرو اور بعض مریضوں کے نام لے کر بھی دعا کرو، مثلاً جن کو زیادہ تکلیف ہو۔ علاج میں تمہارا منشا شہرت حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس نیت سے علاج کرو کہ خدا کے بندوں کی تکلیف دور ہو۔ اس لیے تمہاری نیت بھی علاج کرتے وقت یہی ہو کہ مریضوں کی تکلیف دور ہو، نہ یہ کہ لوگ کہیں بہت لائق ڈاکٹر ہے۔ دوسری نصیحت، دوسرے اپنی لیاقت کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی مریض کو شفا ہو گئی تو یہ کوئی تمہاری محنت اور عقل کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ یہ تمہاری بہادری نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین پر عمل کیا اور نتیجہ پیدا ہوا۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل کرو اور نتیجے کو خدا کی طرف منسوب کرو۔ دیکھو، اگر ایک آدمی منی آرڈر کے فارم پر نام اور پتہ لکھ کر ڈاک خانے میں روپے دینے جائے اور پوسٹ ماسٹر اس سے روپے لے لے، لیکن ایک دوسرا شخص یوں ہی ایک ردی کاغذ پر پتہ لکھ کر جائے اور اس کا کاغذ پوسٹ ماسٹر رد کر دے، تو پہلا آدمی اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی عقل اور فراست سے ایسا قانون نکالا کہ اس کے روپے لے لیے گئے، کیونکہ اس نے تو پوسٹ آفس کے مقرر کردہ قوانین پر عمل کیا ہے، اس لیے اس کے روپے لیے گئے۔ تو مقررہ قواعد پر عمل کرنا انسان کا کام ہوتا ہے۔ آگے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ان قواعد کے ماتحت نکلتا ہے اور قواعد بنانے والے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہی حال ڈاکٹر کا ہے۔ تیسری نصیحت، کوئی پیشہ دین کے رستے میں روک نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں، بلکہ یہ سب دین کے ماتحت ہی آ جاتے ہیں۔ ہر علم اور پیشے والے کا فرض ہے کہ اپنے علم سے دین کی خدمت بھی کرے اور شریعت کے احکام کی حکمت اور مصلحت معلوم کرے۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں کو چاہیے کہ جو اعتراض اسلام پر پڑتے ہوں ان کا طب کی روح سے جواب دیں، اپنے پیشے کو دین کا ممد بنائیں، سائنسدانوں کی کتابیں غیر متعصب ہو کر پڑھیں، اور اگر کوئی اعتراض اسلام پر پڑتا ہو تو اس پر غور کریں اور اس کا جواب سوچیں۔ میں جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس بات کو مد نظر رکھتا ہوں کہ اس سے اسلام پر کیا اعتراض پڑتا ہے اور پھر اس کا جواب سوچتا ہوں۔ چوتھی نصیحت، مریض کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کو تبلیغ کی جائے۔ اس حالت میں انسان حق کی طرف جلد رجوع کرتا ہے۔ مریض کو 3 باتوں کا فکر ہوتا ہے، اول اپنی زندگی کا،
دوم اپنے رشتہ داروں کی حالت کا، اور تیسرے اپنی عاقبت کا۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر اس کو تبلیغ کرو اور بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ پہلے اخلاق کو لو اور اس کے بعد مذہبی مسائل کا ذکر کرو۔ پہلے ہی اس سے وفات مسیح کا ذکر نہ شروع کر دو۔ پانچویں نصیحت، اپنی زندگی کو اپنے پیشے کے لیے وقف سمجھو اور اپنے ذاتی آرام کو اس پر ترجیح نہ دو۔ مثلاً آدھی رات کے وقت کوئی بلانے والا آئے تو اس وقت نیند اور آرام کا خیال نہ کرو۔ کوئی شدید مرض ہو یا خطرناک وبائی مرض مثلاً پلیگ یا ہیضہ کا کیس ہو تو ان کو دیکھنے سے انکار نہ کرو۔ وہاں جو ضروری احتیاط ہے وہ کر لو۔ خاکسار نے عرض کی کہ ہمارے ایک پروفیسر کہا کرتے ہیں کہ نمونیائی پلیگ کے مریض کو کبھی دیکھنے نہ جاؤ، کیونکہ اس نے خود تو بچنا نہیں اور تم بھی ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہونے اور اپنی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ فلاں مریض ضرور مر جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نسخے سے وہ مریض بچ جائے، بس یہ مت کہو کہ فلاں مرض لا علاج ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم کو ابھی تک اس علاج کے بارے میں علم نہیں۔ ناک اور منہ پر پٹی باندھ کر بے شک مریض کو دیکھو اور علاج کرو، کیونکہ جس دن سے تم نے امتحان پاس کیا ہے یہ تمہارا فرض ہو گیا ہے کہ مریضوں کو آرام پہنچاؤ۔ چھٹی نصیحت، علاج کے معاملے میں امراء اور غرباء سے برابری کا سلوک کرو اور غرباء سے انکساری سے کام لو۔ یہ پیشے کا وقار ہے۔ امراء کا اس خیال سے علاج نہ کرو کہ ان کا کوئی تم پر روب ہے یا تم ان سے ڈرتے ہو، بلکہ اپنے وقار کو قائم رکھو اور ان کی اس لیے زیادہ پرواہ نہ کرو کہ وہ دولت مند ہیں۔ ان کا فیس دینا کوئی احسان کرنا نہیں، تم کام کرو گے اور پیسے لو گے۔ ساتویں نصیحت، مطب یعنی پرائیویٹ پریکٹس میں سب سے ضروری بات مریضوں کی ترتیب ہے۔ جو پہلے آئے اسے پہلے دیکھیں، جو بعد میں آئے اسے بعد۔ خواہ کوئی معمولی چپڑاسی ہو، خواہ شہر کا رئیس ہو، خود دیکھ لو کہ کون پہلے آیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس بات کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اس میں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں جہاں ترتیب کو بدلنا ہوگا۔ مثلاً کوئی مریض بہت نازک حالت میں ہو، جیسے پیشاب کے رک جانے یا فتق وغیرہ میں بعض دفعہ ہو جاتی ہے، تو ان کو پہلے دیکھ لو، یا اسے جس کا ادب اور احترام ضروری ہو، مثلاً مذہبی پیشوا یا سلسلے کے بزرگ یا والدین اور قریبی رشتہ دار۔ سرکاری افسروں کا بھی لحاظ رکھو، اس لیے نہیں کہ وہ امیر ہیں، بلکہ قانون کی پابندی اور احترام کے لیے آفیسر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ان سب کو ترجیح دو۔ آٹھویں نصیحت، کسی مریض کے بیان کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ نقص بہت سے ڈاکٹروں میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ہسٹیریا والے مریض کہہ دیتے ہیں یہ کوئی مرض نہیں، صرف وہم ہے، اور علاج کی طرف کم توجہ کرتے ہیں، یا اعصابی کمزوری کی وجہ سے ضعف قلب ہو تو ڈاکٹر نبض دیکھ کر کہہ دے گا کچھ نہیں، محض تمہارا خیال ہے۔ اس خیال سے علاج سے ہی بے پرواہی نہ کرو۔ آخر وہم بھی تو کسی مرض کا نتیجہ ہے، اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے یہی علامت جس کو تم اب وہم خیال کرتے ہو کسی آئندہ آنے والی مرض کی علامت ہو۔ ڈاکٹر میکنزی نے حال ہی میں تحقیقات کی ہیں کہ جن علامات کو ہم وہم اور خیال سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ 15 یا 20 سال کے بعد کوئی مرض ہو گیا جس کی وہ پہلی علامت تھی۔ اس لیے چاہیے کہ علاج سے بے پرواہی نہ کرو اور اس کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے کسی اندرونی غدود کی رطوبت کے کم ہو جانے سے یہ وہم پیدا ہو گیا ہو۔ وہم بذات خود مرض ہے اور تکلیف تو بہر صورت مریض کو ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کو دور کریں۔ نویں نصیحت، اپنے علم اور تجربے پر بھروسہ نہ کرو اور اندھا دھند دوائی نہ دیتے جاؤ، یعنی یہ قاعدہ کلیتاً نہ سمجھ لو کہ فلاں دوائی فلاں مرض میں ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی دوائی جو انہوں نے 1880 عیسوی میں پڑھی تھی دیتے رہتے ہیں،
جدید علاج معلوم کرتے رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم نے اب سب کچھ سیکھ لیا ہے، بلکہ اخیر عمر تک سیکھتے رہو۔ تحقیقات کرنے کی عادت ڈالو۔ عموماً 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو نئی تحقیقات کو سنتے ہی نہیں، اپنے پرانے نسخے ہی چلاتے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو نئی تحقیقات سنتے ہیں مگر ہر ایک بات کو رد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو ہر ایک بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ چاہیے کہ جدید تحقیقاتوں کا مطالعہ کرو اور پھر عقل سے کام لو۔ اگر ان پر علمی ذرا مشکل ہے تو عمل سے معلوم کرو کہ فلاں دوائی اچھی ہے یا نہیں، اور تجربے سے معلوم کرو کہ فلاں دوائی کسی حد تک فائدہ کرتی ہے۔ اپنے مریضوں پر ان کو آزماؤ اور پھر نتیجہ نکالو کہ اس علاج کو جاری کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ اگر خود تجربہ نہیں کر سکتے تو پھر شہادت مان لو، یعنی دوسرے ڈاکٹروں نے جو اس علاج کے متعلق اپنے ہسپتالوں میں کیے ہوں، ان کے نتائج معلوم کرو۔ مگر محقق کی بات کا اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اول تو وہ لوگ اپنے تجارب چیدہ لوگوں پر کرتے ہیں، دوسرے وہ مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے جب کوئی نیا علاج نکلے تو اس کو نہ تو فوراً ہی مان لو اور نہ ہی فوراً رد کرو، بلکہ خود عملی طور پر معلوم کرو یا دوسرے ڈاکٹروں کی شہادت پر اعتبار کرو، اور اس طرح اس علاج کے متعلق فیصلہ کر لو۔ 10ویں نصیحت، علاج میں مریض کی حالت اور عادات کا لحاظ رکھو۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر مریض کی مرض مختلف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس بات کو بعض دفعہ نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلاً بعضوں کو خاص غذا ہضم نہیں ہوتی، مجھے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اور بہت سے ڈاکٹروں نے کئی طریقوں سے مجھ کو دودھ ہضم کرانے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر غیر معمولی سامان پیدا کر دے تو وہ اور بات ہے۔ میں ایک دفعہ پھیرو چیچی تبدیلی ہوا کے لیے گیا۔ راستے میں ایک مرید نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے تکلیف بڑھ جائے گی۔ اس نے جب بہت اصرار کیا تو میں نے دودھ پینا شروع کر دیا اور سارا پیالہ پی گیا۔ مجھ کو وہ دودھ ہضم ہو گیا اور اس کے 6 ماہ تک مجھ کو دودھ ہضم ہوتا رہا۔ تو اس طرح بعض لوگوں کا مرض بڑھ جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے پوچھ لو اگر اس کو کسی خاص غذا یا دوا سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ نہ دو۔ علاج میں ایڈیوسنکریسی کا خیال رکھو اور اس پر عمل کرو۔ ہاں، اگر محض رسم اور وہم کا نتیجہ ہو تو اس کا خیال نہ کرو۔ مثلاً بعض لوگ کونے نہیں پی سکتے اس خیال سے کہ خشک اور گرم ہے، تو اس صورت میں اس کا مزہ بدل کر دے دو۔ لیکن اگر کوئی غذا ہو جو روز کھاتے ہیں تو وہ وہم نہیں ہے۔ مثلاً کسی کو گیہوں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی تو آزما کر دیکھ لو کہ کہاں تک درست ہے۔ 11ویں نصیحت، بہت سے بیماروں کی وجہ سے بے احتیاط نہ ہو جاؤ۔ اگر بہت سے مریض دیکھنے ہوں تو بھی احتیاط کرو۔ مثلاً ہاتھوں کو اینٹی سیپٹک ادویہ سے صاف کر لو۔ بعض ڈاکٹر جلدی پچکاری کرتے وقت اپنے پرانے تجربے کے گھمنڈ میں ہاتھ دھوئے یا پچکاری کو صاف کیے بغیر دوائی ڈال دیتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی بے احتیاطی سے حال ہی میں بازو پر ورم ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت احتیاط کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کارڈ کو بھی جو وبا والے شہر سے آیا ہو چھوتے تو ہاتھ دھو لیتے۔ مرض کے متعلق جو احتیاطیں ضروری ہوں وہ ضرور کر لو، ہاں وہم میں پڑنا اچھا نہیں۔ اس کے بعد حضور نے خاکسار کی درخواست پر پلیگ ڈیوٹی کے متعلق خاص ہدایات فرمائیں، جن میں صفائی، تبدیلی لباس اور ہاتھ کے دھونے پر زیادہ زور دیا۔ فرمایا، جب مریض کو دیکھ کر آؤ تو کپڑے بدل لو اور ہاتھوں کو خوب صاف کر لو، اور حفظ ما تقدم کے لیے ایک صفوف کا استعمال روزانہ کرو، جس میں کونین 3 گرین، کافور 1 گرین اور جدوار
3 گرین پڑھتے ہیں۔ اخبار الفضل قادیان 13 مئی 1924 عیسوی، صفحہ 8 تا 9۔ الفضل 7 اپریل 2020 عیسوی، بروز منگل۔ آواز محمد اظہار احمد راجہ۔